أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ سابقہ آیتوں میں اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے واقعے میں خطا کے اوپر، اگرچہ کہ یہ خطا اور غلطی ہوئی تھی، غلطی سے، نسیان سے، بھول سے عمدن خطا نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو سب سے پہلے انسان تھے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، تو جنت میں رکھے جانے کے طریقے پورے شان کے ساتھ رکھا تھا، جنتی لباس میں ملبوس تھے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کی بنیاد پر جو ایک تکلیفی حکم یعنی پابندی والی چیز اللہ نے لگائی تھی کہ فلاں درخت کے قریب نہیں ہونا، بھول سے قریب ہو جانے پر اس کا فوری اثر یہ ہوا، بعد والا اثر یہ ہوا کہ جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس کی حکمتیں، مصلحتیں کئی ایک تھیں، جن میں سے کئی ایک چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ وہ جنتی لباس سے محروم کر دیے گئے، فوراً لباس اتار دیا گیا۔ انسان کی شرمگاہیں انسان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہو گئی۔ جو طریقے کیے ستر پوشی کے لیے اس کی وضاحت گزری۔ اب اس واقعے کے ضمن میں سارے انسانوں کو تاکید ہے، دنیا کے ابتدائی انسان سے لے کر دنیا کے آخر انسان تک کے لیے حکم ہے۔ یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، سارے کے سارے انسان مراد ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سے متعلق، حلال اور حرام سے متعلق جتنے احکام ہیں قرآن میں جہاں جہاں، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ ان عمل کا تعلق ایمان کے بعد ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا حصہ انسان کو ایمان کی حقیقت سمجھانا، انسان کو اس کی حقیقت سمجھانا، انسان کو اس کے رب کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے تعلق کیسا رکھنا ہے، وہ حقیقت بتلانا مقصد ہے۔ اس جیسے مسائل میں ہر انسان مراد ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہاں پر جو ذکر ہے، یا بنی آدم، اے انسانوں، اے حضرت آدم کی اولاد، یعنی تمام انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل فرمایا۔ حضرت آدم سے لباس لے لیا گیا، اس کے بعد لباس کے انتظامات فرما دیے۔ قیامت تک آنے والے انسان کو ذکر کرتے ہیں کہ لباس جو تمہیں دیا گیا ہے وہ ہمارا عطا کردہ ہے، ہمارا پیدا کیا ہوا ہے۔ آسمان سے پانی نازل فرمایا، خوب برسایا، لباس کی قسم کی چیزیں اگایا، اون، روئی،
یا جن جن سے بھی لباس بنتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے پیداوار ہیں۔ آسمان میں ایک کام کرنے کی طاقت، زمین میں اس کام کو قبول کرنے کی طاقت اللہ نے پیدا فرمائی۔ پانی برسانے والی طاقت، قوت آسمان سے، تو زمین میں اس پانی کو قبول کرنے، اس کے فوائد سے جڑ کر فائدہ پہنچانے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی سے انسان کی غذا سے لے کر کھانے پینے سے لے کر ساری چیزیں، حتیٰ کہ لباس والی چیزیں بھی اسی سے پیداوار ہیں۔ سادے سیدھے مفہوم میں روئی، اون، جانور کے بال، اون کا مطلب ہے جانور کے بال، جو کمبل کی شکل میں، شال کی شکلوں میں لباس بنتا رہتا ہے، بنا ہوا ہے، بنتا رہا ہے، بنتا رہے گا۔ ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ کی پیداوار سے ہے۔ اب جدید جو انسان اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے مزید خوبیوں کو جانا، اس سے چیزوں کو، لباس کے کئی شکلیں نکالا، جس کو آج کل مختلف نام دیے ہیں، کوئی سلک کا، کوئی پالسٹر کا، کوئی فلاں کا، فلاں کا، ساری کی ساری چیزوں کا تعلق اس سے ہے۔ اور خط کے ذریعے سے فرمایا کہ یہ بات قطعی ہے، پکی ہے، اس میں انسان کا تعلق نہیں، قدرت کا تعلق ہے۔ تمہارے خاطر اتارا، کیا اتارا؟ لباس کو۔ اصل لفظی معنی آتے ہیں چھپانے والی چیز، لام بے سین، لام با سین، کسی چیز کے اوپر ستر کر دینا، چھپا دینا، پردہ پوشی کر دینا۔ اسی سے شک والے معنی کے اندر بھی التباس، صورتحال کو واضح نہیں کرنا، چھپانا۔ جتنے چیزوں کے نام ہوتے ہیں کسی نہ کسی مناسبت سے، وہ پوری مناسبت اس میں ہونا ضروری نہیں۔ ثوب کے معنی کپڑا، زیون کے معنی کپڑا، لباس کے معنی کپڑا، ثوب سے ثواب ہے۔ ایک کپڑا انسان کے بدن پر بار بار آتا ہے جاتا ہے، پھر آتا ہے جاتا ہے، جو ہی میلا کچیلا ہو گیا انسان اتارتا ہے، پھر صاف ہوتا ہے تو پھر پلٹ کر اس کے بدن پر واپس آتا ہے۔ وہ مناسبت سے اس کا نام ہے ثوب۔ ثوب کے معنی پلٹنا، پلٹ کر آنا، اسی سے ثواب بھی اسی سے ہے۔ جب جب نیکی کرو، عمل صالح کرو، اس کا اجر اچھی شکل میں آپ کو پلٹ کر آتا جائے گا۔ تو ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کرا، کس لیے؟ یواری سوآتکم وریشا۔ سوآت کا لفظ پہلے گزر گیا، حضرت آدم کے لباس کو ذکر ہوا تھا، بدت لہما سوآتہما، یعنی انسان کی شرمگاہیں، شیطانی عمل انسان کو رسوا کرنا، برہنہ کر دینا، یہ شیطانی اعمال میں سے ہیں۔ انسان ایسا کرتا جائے، یہ رغبت دینا، وسوسہ پیدا کرنا شیطان کا کام ہے۔ اس جیسا کام دیکھو تمہارے بابا آدم و حوا کے لیے شیطان نے اس قسم کی تدبیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کا انتظام کر دیا، لباس اتار دیا،
تاکہ تم اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد ایک اور ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ریشہ، ریش کے اصل معنی آتے ہیں پر، پرندوں کے جیسا، ریشہ بمانے زینت۔ اپنی اپنی پسند سے انسان لباس اختیار کرتا ہے، ایک انداز کے ساتھ اس کو ڈھالتا ہے، پھر اپنے لباس پر نظر جماتا بھی ہے، بار بار نظر جماتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس کی اجازت دی اللہ نے۔ یہ دو غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کو پیدا فرمایا۔ لیکن غرض اول اپنی شرمگاہوں کی ستر پوشی کرنا، یہ بھی عبادت میں سے، اطاعت میں سے ہے، عبادت میں سے ہے، اطاعت میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب ہیں، 4 افراد صاحب مذہب۔ صاحب مذہب کا مطلب ہے جس کے طریقے کو دنیا کے کثیر لوگ اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، جیسے ائمہ اربعہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، تو صاحب مذہب ہے۔ لباس سے متعلق ان سے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل، حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، مملکت سعودی سرکاری طور پر انہی کے مذہب کو اختیار کی ہوئی ہے، اسی کے اوپر وہ سرکاری طور پر اس مذہب کو انہوں نے اپنایا۔ وہ جتنے چیزیں دکھتے ہیں، کرتے ہیں، کبھی کسی قسم کا فرق ہمیں جو دکھائی دیتا ہے، بات یہ سمجھ لی جائے تو فرق ہٹ جائے گا، وہ مذہب حنبلی ہے، حنفی نہیں ہے، شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں ہے، حنبلی۔ امام احمد بن حنبل بڑے محدث ہیں، حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ حدیث کی کتابوں کی شکلیں، نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ سیاستہ جو شکلیں ہیں، انسانی ضروریات کے لحاظ سے ٹاپک وائز احادیث کو جمع کیا گیا ہے، پورے حدیثوں کو نہیں۔ اس ٹاپک کی غرض پوری کرنے کے لیے جتنی حدیثوں کی ضرورت ہے اتنے حدیثوں کو جمع کیا گیا، اس کو کہتے ہیں کہ فقہی انداز، انسان کو عمل کرنے کے لیے یعنی ضروریات دین کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ساری حادثوں کا تکملہ نہیں ہے۔ پھر احادیث کی کتابوں کی ایک دوسری سیریز آتی ہے، اس کو مسانید کہتے ہیں۔ مسند کے اندر ٹاپک وائز نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ کے شخصیتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے حدیثیں مروی ہیں، بیان کردہ ہیں، تو ان تمام حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، اس میں ٹاپک ایسا ہوتا ہے۔ لہذا اس میں ایک حدیث کے بعد دوسری حدیث جو ملیں گی تو اس کا سبجیکٹ ایک دم الگ رہے گا، پھر تیسری کا سبجیکٹ الگ رہے گا، چوتھی کا سبجیکٹ الگ رہے گا۔ سبجیکٹ وائز تلاش کرنا اس میں دشوار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بیان کرنے کی نوعیت سے یہ سب سے زیادہ کتابیں، سب سے زیادہ اس کی شکل ہے۔ یہ چیز سنانا مقصد نہیں ہے، سنانا لباس سے متعلق۔ امام احمد بن حنبل جہاں محدث ہیں، زاہدوں میں سب سے بڑے زاہد ہیں، تقویٰ و زہد میں ان کی کتابیں مشہور و معروف ہیں۔ ان کا اپنا ایک عملی واقعہ ہے۔ ان کا گزر ایک مرتبہ ایک حمام کے پاس سے ہوا، انہیں بھی غسل کی ضرورت تھی،
وہاں دیکھا حمام میں لوگ بغیر کپڑوں کے نہا رہے ہیں. میں غسل خانہ نہیں کہہ رہا ہوں، حمام کہہ رہا ہوں. ہم لوگ جو حمام کرتے ہیں وہ حمام نہیں ہے. کم و بیش شاید ہندوستان میں ہے بھی نہیں. احادیث میں اس قسم کے حماموں کا خاص طور پر ذکر ہے، منع فرمایا اس میں. وہ میڈیکلی اور ٹیکنیکی طور پر بنا ہوا ایک حمام ہوتا ہے، کافی بڑے بڑے ہالوں پر مشتمل، بہت بڑے وسیع ایریا کو گھیرا ہوا. اس میں وقت واحد میں ایک ساتھ 50 سے لے کر 200 آدمی ایک ساتھ غسل کرتے ہیں. ایک روم میں داخل ہوتے ہیں، اپنا لباس اتارتے ہیں. جو قدیم محاوروں میں ہے ایک حمام کے سب ننگے، وہ اسی کی طرف اشارہ ہے. یورپ وغیرہ جہاں تک میری سماعت کا تعلق ہے اس کا وجود کہیں کہیں آج بھی ہے. پھر دوسرے روم میں جاتے ہی ہلکی سی حرارت ہوتی ہے، آپ کے بدن سے پسینہ نکلنے دیتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہی سب ایک ساتھ سفر ہوتا ہے سب کا اتنے وقت پر. پھر تمام کے اوپر آبشار کے جیسا پانی گرتا ہے، نیم گرم. پھر آگے بڑھتے ہیں کچھ گرم، پھر اسی سے پھر ہوتے ہوئے پھر پورا چکر مار کے آنے کے بعد پھر اسی روم میں پہنچتے ہیں. پھر اپنا اپنا لباس پہن کر باہر نکلتے ہیں. اس کی ایک تفصیلات ہیں، آپ جان سکتے ہیں. آج کل معلومات کے حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ وغیرہ آسان طریقہ ہے، آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں. یہ قدیم معلومات کی بنیاد پر میں اتنی باتیں کہہ رہا ہوں. تو حمام کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ حمام جو تنہا غسل کرنے کا ہے اس کے مسالک الگ ہیں. تو امام احمد بن حنبل کو، جبکہ ابھی امام نہیں بنے تھے، جب کی بات ہے، انہوں نے فوراً حدیث شریف یاد آئی ان کو. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے حمام میں جانے سے منع کیا. اگر جانا ہے تو فرمایا بغیر چادر لپٹے کے جانا نہیں، اور اس میں شرائط ہے بغیر کپڑے کے آنا، بغیر چادر لپٹے کے جانا نہیں. آپ نے تہیہ کر لیا میں تو بغیر کپڑے کے جاؤں گا نہیں. ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ کر بہرحال لباس کے ساتھ ہی آپ نے حمام میں داخل ہوئے. اتفاق تھا شام میں خواب میں نیند میں بشارہ ہو گیا. آواز دی گئی تم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا، تمہاری مغفرت ہوئی، اور تمہیں مستقبل میں لوگوں کا مقتدا پیشوا بنایا جائے گا. بہت سارے انسان تمہاری اقتدا کریں گے. بات خواب کی ہے، احادیث سے رویا کے حق ہونے کا ہے. احلام حق نہیں ہے، رویا حق ہے. اتفاق سے اردو میں دونوں کا ترجمہ ایک کر لیتے ہیں، فرق کرنا مشکل ہے. نیک اچھے صالح خواب اس کو کہتے ہیں رویا. بے ترتیب، بے ڈھب، ہیبت زدہ، بیکار قسم کے خواب ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں احلام. قالوا اضغاث احلام. انا جعلنا رؤیا التي اریناکا فتنة للناس والشجرة الملعونة فی القرآن. واقعی معراج کے متعلق رؤیا کا ذکر فرمایا. الغرض وحی کا ایک حصہ قرار دیا اس کو، وحی کا دروازہ بند، وحی کا
46واں حصہ یعنی اس کے آثار قدرت کی طرف سے راس اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو انفرادی طور پر، آپ کا خواب آپ کے لیے دلیل نہیں، آپ کا خواب آپ کے لیے دلیل نہیں، آپ کا خواب آپ کے ساتھ انفرادی طور پر قرآن آیات سے بھی ثبوت، احادیث سے وضاحت، تو لباس کے اہتمام کر، لباس کے اہتمام کے تو 20 طریقے ہیں۔ اب ہمارے تنہا غسل کرنے کے خوابوں میں، حماموں میں، جس کو ہم حمام کہتے ہیں، کپڑا رکھنا کچھ نہ کچھ اچھا، افضل، بہتر ہے۔ پوری طرح کپڑا ہٹ جاتا ہے، منع نہیں ہے، مستحسن، زیادہ اچھا سمجھے جانے والا طریقہ نہیں ہے۔ تنہا ہے، ستر پوشش ہے، ستر کا اظہار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر، وہ جو ذکر حمام کا تھا وہ عام حمام والی بات ہے۔ الغرض ستر پوشی کی اہمیت ہے، اطاعت و عبادات کے اندر ستر کی اہمیت ہے، نماز کے شروع سے پہلے ستر لازم ہے۔ تو لہذا جب ستر کا انتظام ہے، ستر چھپانے والی چیز لباس کا، تو پھر بے ستر ہونا، بے پردہ ہونا منع ہے۔ دوسری بات، جب آیتیں نازل ہوئی تھی، یہ عمل زمانے جاہلیت میں، یہ بے حیائی کا بہت کسی قسم عام ہو گیا تھا۔ عام زندگی کے احوال تو الگ، لیکن اس کو مقام دے دیا تھا بے حیائی کو، اطاعت عبادت، اور اطاعت عبادت میں بھی سب سے بڑی عبادت کے درجے میں طواف، یہ عقیدہ تھا اور ان کا دعویٰ بھی تھا۔ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعظیم بھی تھی، حج کا تصور بھی تھا، یہ بھی یقین تھا کہ حج کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب شیطانی وسوسے نے یہ طریقہ نکلوا دیا، انسان حج کر رہا، طواف کر رہا، لیکن جو کپڑوں پہ جا رہا ہے، ان کپڑوں پہ تو 20 گناہ کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں جدید کپڑا پہن کے میں داخل ہوں گا، گناہ معاف ہونے سے پہلے تو آپ کا جسم ناپاک کہ 6 گناہوں کے ساتھ، جدید کپڑا بھی پہن لیا، یہ انسانی خیال، یہ گناہ گار بدن کو لگا، گناہوں کے ساتھ جڑا، تو پھر گناہ کو رکھتے ہوئے کیسا جائیں؟ تو طواف کے وقت پر ایسے رہنا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بغیر کپڑوں کے جیسا رہتا ہے انسان، اس حالت میں طواف کرنا۔ سالوں برسوں کرتے رہے، اور عقیدہ عبادت کے طور پر کرنا بھی تھا ان کو، لیکن اتنا فرق بعد میں پیدا کر لیا انہوں نے، سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مردانہ طواف کرے گا، کوئی عورت نہیں۔ سورج کے ڈوبنے کے بعد سے لے کر پھر سورج کے طلوع ہونے تک رات میں یا اوقات عورتوں کے لیے کوئی مردانہ اندر داخل نہیں ہوگا، مگر کیفیت بغیر لباس کے، تاکہ پوری طرح گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی مشرکانہ جھلک ابھی دنیا کے طول و عرض میں شرک سے جڑے ہوئے خود ہندوستان میں چند ایسے مقامات ہیں، وہاں پر اسی طرح جب جانا ہے تو پوری طرح بغیر لباس کے ہی داخل ہونا پڑتا ہے، وہ اسی کے آثار اور نمونے ہیں جو قدیم زمانے جاہلیت کے، اور اس ایسی چیز سے شیطان کا مقصد کی تکمیل ہے انسان کو رسوا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم دین کا نام کہہ رہے ہو، اسلام آ کر ان کے ہر طریقے کو ختم نہیں کیا، جتنے خرابیاں تھیں اس کو دور کیا، اور آج بھی
قرآن پڑھنا اس لیے ہے، قرآن سمجھنا اس لیے ہے، قرآن کو پڑھانا اس لیے ہے، سمجھانا اس لیے ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی مدافعت کیسا کریں، اس سے نکلیں کیسا۔ غلطیوں کا مجموعہ ہے، زندگی کا بڑا حصہ اسی میں گزر چکا ہے، لہذا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اس کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ طریقہ نہیں ہے اسلام پاک کرنے کا طریقہ۔ خانہ کعبہ میں 360 بت بٹھائے تھے، جگہ کو نہیں بدلے، کعبے کو نہیں بدلے، بتوں کو ہٹائے۔ طواف برہنہ کرتے تھے، طواف کو باقی رکھے۔ صفا مروہ کے درمیان میں اس جانب اس جانب 2 مورتیاں رکھے ہوئے تھے، اور جس کی تاریخ بھی انتہائی بدبختانہ تاریخ تھی۔ مقدس مقام کے پاس ایک عاشقی جوڑے نے اپنی ناپاک حرکتوں کا ارتکاب کر دیا۔ روایتوں کے مطابق، حقیقت اللہ خوب جانے، اللہ نے انہیں مسخ کر دیا، پتھر کی شکل بن گئے پتلے۔ ایک کو صفا کے پاس بٹھا دیا گیا، ایک کو مروہ کے پاس بٹھا دیا گیا۔ اب ان کی عبادت ہونے لگی۔ صحیح کرتے جا کر اس بت کو چھونا تو ایک چکر ہوئی، پھر اس بت تک پہنچنا دوسری چکر ہوئی۔ یہ سب غلط عقیدے والی چیزوں کو ہٹایا گیا، جگہ کو نہیں بدل دیا گیا۔ آج بھی طریقہ وہی ہے۔ لہذا بدن پہ غلاظت ہے تو صاف کرنے کا ہے، بدن کاٹ کے پھینکنا نہیں ہے۔ کپڑے پر ہے، صاف کرنے کا ہے، صاف کرنے کے احکام آئے، طریقے آئے، نہ اس کپڑے کو پھینک دینے کا نہیں ہے۔ تو ساری خرابیوں کو دور کیا گیا۔ تو پھر یہ تاکید اسی لیے کہ اس جیسی خرابی، شیطان تو خرابیاں پیدا کر کر انسان کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو تمہارے اصل ماں باپ کو بھی رسوا کیا تھا، تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ستر پوشی کرو۔ دوسرے، لباس کے ذریعے سے تزین، ڈیکوریٹ، اسمارٹ بننا جس کو کہتے ہیں، آپ بن سکتے ہیں۔ اچھے سے اچھا لباس اختیار کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، لباس تمہارے بدن کو چھپا رہا، تمہاری شرمگاہ کو چھپا رہا، یہ دکھنے والی چیز ہے۔ ایک باطنی انسان بھی ہے تمہارے اندر، جو روح ہے، اس کا بھی ایک لباس ہونا جو اس جسم کو چھپائے۔ گناہوں کی وجہ سے وہ لباس اترتا ہے، شیطان تم کو گناہوں میں مبتلا کر کر اس لباس سے تم کو ننگا کرتا ہے، بے حیا کر دیتا ہے۔ اس کی بھی ستر پوشی کرو۔ اس ستر پوشی کے رہے، اس ستر پوشی کے ساتھ رہے، یعنی ظاہر اور باطن والی، تو پھر جنت میں داخلہ تمہارے لیے یقینی ہے، ورنہ بغیر ستر کے جنت میں داخل ہو نہیں سکتے۔ ستر نہ ہونے کی وجہ سے جنت سے تم کو نکالا گیا نا، کئی وجوہات اس کے ضمن میں، اب ستر نہیں تھا، یعنی پردہ پوشی لباس کی نہیں تھی، اس میں تم کو نکال دیا گیا نا۔ وہ کیا ہے؟ وہ لباس التقویٰ، وہ تقوی والا لباس ہے۔ عام ترجمے میں آپ دیکھیں گے تقویٰ، تقویٰ اللہ سے ڈرنا، پرہیز کرنا، یہ سب مرادی معنی ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں تقوی کا مطلب ہے اللہ نے جتنے چیزوں سے منع کیا ہے، جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کا کبھی ارتکاب نہ کرنا، اور دیگر چھوٹے گناہ جس کو صغیرہ کہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہو جائے تو توبہ کرنا، لیکن
یہ معمولی گناہ ہے نا، اس سے کیا ہوتا یہ جان کر اس پہ ٹکنا نہیں، اصرار نہیں کرنا۔ تو صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرنا، کبیرہ گناہوں سے پوری طرح بچنا، یہ عادت جس پہ ہو گئی، شریعت کی زبان میں تقویٰ مطلب یہ ہے، اسی کو ڈھال کر خوف خدا بندی۔ یہ کرنا کیوں؟ اللہ کے خوف سے، یا پرہیزگاری کرنا کیوں ہے؟ اس سے برے نتائج ہونے سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا۔ ورنہ لفظی معنی تقوی کے معنی ہیں انفرادی طور پر اپنے لیے سیکورٹی پیدا کر لینا، حفاظت، بچنا، لفظی معنی بچنا، لغت کے اعتبار سے بچنا۔ وہ لغت کے معنی کو شریعت کے معنی کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، دوزخ سے بچنے کے لیے جو طریقے ہو سکتے ہیں اس کو اختیار کرنا، اس کی وضاحت قرآن کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے اوپر تو فطری طور پر تم توجہ دیتے ہو، دینا بھی چاہیے، ظاہری لباس پر صفائی کے ساتھ، لیکن یاد رکھو کہ تقوی والا لباس ذالک خیر، یہ سب سے اچھا اور بہتر لباس ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ ذالک، اب یہ لباس کا جو ذکر کیا گیا اور لباس کے فوائد جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس چیز میں بھی من آیات اللہ، ایک نہیں، اللہ تعالیٰ کے کئی ایک احکام، کئی ایک نصیحتیں، عبرت والی چیزیں اس کے اندر بھی ہیں۔ لعلہم یذکرون، اس لیے ذکر کہیں کہ تاکہ اس پہ غور و فکر کر اس پہ نصیحت جس چیز کی جا رہی ہے اس کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ لازمی طور پر جڑ جاؤ، جس میں نہ صرف دنیا کی زندگی کا کمال ہے، آخرت کی زندگی کا بھی تعلق تمہارے لباس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ ایک آیت میں ایک مفہوم کو، اسی کے ساتھ پھر یا بنی آدم سے پھر ایک خاص مفہوم، جو انسان کی ابلیس کے ساتھ جو مخالفت ہے، وہ چاہتا کیا ہے، تمہارا پیچھا کیوں کر رہا ہے، تم اس سے پیچھا کیوں چھڑاؤ گے، انہیں کون ہے، کیسا ہے، اس کی حقیقت تفصیل اگلی آیت میں۔ سبحان اللہ۔